تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ کاش کہ ہم قوم یونس کی طرح کی توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرما دے اور عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ صرف یہ کہ قیام پاکستان کے لیے جو قربانیاں مسلمانان ہند نے دی تھیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں، بلکہ الف ثانی کی جملہ 400 سالہ تجدیدی مسائل بھی بار آور ہو گئیں. اس لیے کہ اس صورت میں ارض پاکستان کو فوری طور پر اسلام کی نشت ثانیہ کا گہوارہ اور عالمی غلبہ اسلام کا نقطہ آغاز بننے کی سعادت حاصل ہو جائے گی. اب ظاہر ہے کہ ہر مسلمان کی دلی خواہش بھی یہی ہوگی کہ ایسا ہو جائے، اور اس کی دعا بھی ہر قلب کی گہرائی سے بلند ہوگی، اور جب تک سانس تب تک آس کے مصداق ہمیں آخری دم تک کوشش بھی اسی کی کرنی چاہیے. لیکن یہ حقیقت بھی اظہر من الشمس ہے کہ اس کے کچھ ناگزیر لوازم اور شرائط ہیں جن کا اجمالی ذکر اوپر بھی ہو چکا ہے اور کسی قدر وضاحت سے آگے دوبارہ ہوگا. دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ چونکہ سرزمین مشرقی پاکستان ہم مغربی پاکستان کے رہنے والوں کی نگاہوں سے دور تھی اور آنکھ اوجل پہاڑ اوجل کے مصداق 1971 کے عذاب ادنا کے شدائد کو ہم نے براہ راست محسوس نہیں کیا، لہذا شاید کہ ہماری آنکھیں کھولنے اور ہماری توبہ اور ہمیں توبہ اور رجوع پر آمادہ کرنے کے لیے ایک مزید عذاب ادنا کی ضرورت ہو. چنانچہ جس عذاب کے سائے افق پر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں وہ عذاب ادنا ہی کا ایک اور کوڑا ہو. اور اگرچہ اقبال کا یہ شعر کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، تاحال ترکوں پر تو صادق نہیں آ سکا، لیکن کیا عجب کہ ہم پر صادق آ جائے. تیسری اور آخری اور حد درجہ قابل حذر صورت جو بحالات موجودہ ہرگز بعید از قیاس نہیں ہے، یہ ہے کہ خاکم بدہن ہمیں اپنے کرتوتوں اور فروگزاشتوں کی پاداش میں اپنے کسی دشمن کے ہاتھوں عبرتناک سزا دلوائی جائے، جس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ قرآن کے الفاظ لیسوء وجوہکم سورہ بنی اسرائیل کے مطابق ہمارے حلیے بگڑ جائیں، بلکہ اس علاقے کا جغرافیہ ہی بدل جائے اور عظیم سلطنت عثمانیہ اور عظیم سوویت یونین کے مانند، اور تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کہ مصداق سلطنت خدا داد پاکستان کا نام و نشان بھی دنیا کے نقشے سے حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جائے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور اگرچہ قرائن اور شواہد کے اعتبار سے تو اب معاملہ ایک انگریزی محاورے کے مطابق امید کے خلاف امید، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کا ہے، تاہم مجھے اب بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تب بھی میری یہ امید واسق اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ عالمی غلبہ اسلام اور کل روئے ارضی پر نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا قیام جو تقدیر مبرم کے مانند اٹل ہے اسی خطہ ارضی سے شروع ہوگا. اس لیے کہ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے کے مصداق تاریخ اپنے آپ کو دوہرا سکتی ہے. اور جس طرح اب سے لگ بھگ 700-800 سال قبل اللہ تعالیٰ نے عربوں کو تاتاریوں کے ہاتھوں پٹوایا اور پھر خود ان کو اسلام کی توفیق عطا کر کے عالم اسلام کی قیادت سونپ دی، اسی طرح عین ممکن ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہمیں فتح کر لے لیکن پھر خود اسلام کے ہاتھوں مفتوح ہو جائے. اس لیے کہ بعض ایسے حضرات جن کی نگاہ ایک جانب تاریخ اور رفتار زمانہ پر بھی ہے اور دوسری جانب قرآن اور دیگر کتب سوامیہ کے علاوہ ہندوستان کی قدیم مذہبی کتابوں پر بھی یہ رائے رکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کی قیادت جو اولاً عربوں کو عطا کی گئی تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام کی نسل سے تھے، پھر ترکوں کو منتقل کر دی گئی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت یافس کی نسل سے تھے، اب جنوبی ایشیا کے ان لوگوں کو منتقل ہونے والی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یعنی حضرت حام کی نسل سے ہیں، واللہ عالم. بہر صورت جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، ہمارا فرض یہ ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، کہ مصداق دامن امید کو حتی الامکان مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی کوشش کریں اور پوستر شجر سے امید بہار رکھ کے مصداق چمن پاکستان میں
چمن سے روٹھی بہار کو واپس لانے کی ہر ممکن صحیح کریں. اور اس سلسلے میں قوم یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے لیے بہت ہمت افزا ہے. چنانچہ سورہ یونس کی آیات 96 تا 98 میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا مستقل قانون تو یہی ہے کہ جس طرح کسی انسان پر موت کے آثار شروع ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اسی طرح کسی قوم پر آخری اور بڑے عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد اس کے ایمان لانے یا توبہ کرنے سے عذاب نہیں ٹالا جاتا. لیکن اس قاعدہ کلیہ میں ایک استثناء کا معاملہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا کہ ان کی توبہ عذاب استحصال کے آثار شروع ہونے سے کے بعد بھی قبول کر لی گئی. تو اگرچہ قوم یونس کے ضمن میں تو اس استثناء کا سبب کچھ اور تھا، تاہم چونکہ ہم پر فی الوقت کسی رسول کے ذریعے اتمام حجت نہیں ہوا ہے، لہٰذا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی شان غفاری سے استغاثہ کرنے کے مستحق ہیں اور توقع کر سکتے ہیں کہ اگر ہم سچی توبۃ النصوح کا حق ادا کر دیں تو آنے والا عذاب ٹل سکتا ہے. البتہ کسی قوم کو دنیا میں اس رسوا کن عذاب سے نجات پا کر ایک نئی مہلت حیات کی حقدار قرار دینے والی توبہ کے کچھ لوازم اور شرائط ہیں جن کا فہم و ادراک ضروری ہے. نمبر 1، اولاً یہ کہ اگرچہ اجتماعی توبہ کا نقطہ آغاز لا محالہ انفرادی توبہ ہی ہوتی ہے، لیکن انفرادی توبہ کے ذریعے صرف اخروی عذاب سے نجات کی ضمانت مل سکتی ہے، اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ وہ واقعی توبۃ النصوح ہو، جس کی آیات قرآنی اور احادیث نبویہ کی روشنی میں جو شرائط معین کی گئی ہیں وہ حقوق اللہ کے ضمن میں ہونے والی تقصیرات کے معاملے میں تو 3 ہیں، لیکن حقوق العباد سے متعلق گناہوں کے معاملے میں 4 ہیں. یعنی ان دونوں قسم کے گناہوں کے ضمن میں تو یہ 3 شرائط مشترک ہیں. ایک یہ کہ حقیقی اور واقعی ندامت ہو، جو بقول اقبال موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. نمبر 2، دوسرے یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ اس گناہ کا ارتکاب کبھی نہیں کروں گا. نمبر 3، تیسرے یہ کہ بالفعل بھی اس گناہ کو واقعتاً ترک کر دے. اور اس پر مستزاد حقوق العباد کے ضمن میں ایک چوتھی اضافی شرط یہ ہے کہ شخص سے متعلق کا جو حق تلف یا غصب کیا تھا اس کی تلافی کرے یا بصورت دیگر اس سے معافی حاصل کرے، ورنہ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی یا مظلوم کی برائیاں ظالم کے حساب میں شمار ہوں گی. نمبر 2، یہ انفرادی توبہ خواہ کتنی ہی سچی اور انسان ذاتی اعتبار سے خواہ کتنا ہی متقی و صالح اور عابد و زاہد کیوں نہ بن جائے، اگر قوم کی مجموعی حالت تبدیل نہ ہو اور وہ بحیثیت مجموعی عذاب خداوندی کی مستحق بن جائے، تو جس طرح چکی میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، اسی طرح جب کسی قوم پر دنیا میں اجتماعی عذاب آتا ہے تو اس کی لپیٹ میں بدکاروں اور بدماشوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ لوگ بھی آ جاتے ہیں، جیسے کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس عذاب سے جو تم میں سے صرف بدکاروں اور گناہ گاروں پر ہی نہیں آئے گا، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. اس قاعدہ کلیہ میں بھی ایک استثناء موجود ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اس سے بھی زیادہ قابل حذر معاملہ وہ ہے جو ایک حدیث مبارک میں بیان ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں اور فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو، اور اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ پروردگار، ان میں تو تیرا فلاں بندہ بھی رہتا ہے جس نے آج تک کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الٹ دو اس بستی کو، پہلے اس پر اور پھر دوسروں پر، اس لیے کہ اپنی تمام تر ذاتی نیکی اور پارسائی کے باوجود اس کی دینی بے حمیتی کا حال یہ ہے کہ میرے دین و شریعت کی حمایت و حفاظت میں کوئی عملی سعی و جہد تو درکنار، میری غیرت کے باعث کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی متغیر نہیں ہوا. سنن بہقی. نمبر 3، دنیا میں کسی قوم کے اللہ کے عذاب سے بچنے کی
واحد صورت اجتماعی توبہ ہے، اور اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ دنیا میں کسی معاشرے کے 100% لوگ تو کسی بھی دور میں درست نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آخر دم تک کچھ نہ کچھ تعداد میں منافق ضرور موجود رہے، تابا دیگراں چہ رسد، تاہم اگر کسی قوم کے افراد اتنی معتدب تعداد میں توبہ کر لیں کہ پھر اپنی دعوت و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے قوم کے اجتماعی دھارے کا رخ تبدیل کر دیں، یعنی بالفاظ دیگر ایک اجتماعی انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو اس قوم کی جانب سے اجتماعی توبہ کا حق ادا ہو جائے گا، اور وہ دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب سے نجات پا کر نئی زندگی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ نمبر 4، چنانچہ کسی قوم میں اجتماعی عذاب نازل ہونے کی صورت میں اس کے نیک اور صالح افراد کے بچا لیے جانے کی وہ واحد استثنائی صورت جس کا ذکر اوپر کیا گیا تھا اور جس کی امید قرآن حکیم میں سورہ اعراف آیت 165 میں دلائی گئی ہے، یہی ہے کہ قوم کے اجتماعی فساد کی صورت میں جو لوگ آخر دم تک نہیں یعنی سو کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہیں اور گویا سورۃ التوبہ کی آیت 112 کے الفاظ مبارکہ کے مصداق بن جائیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یعنی توبہ کرنے والے، بندگی کا حق ادا کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے والے، تو اگر ان کی جملہ مسائی کے باوجود قوم بحیثیت مجموعی صحیح رخ پر نہ آئے اور اعراض و استکبار ہی پر مصر رہنے کے باعث عذاب الہی کی مستحق ہو جائے، تو اللہ اپنے ایسے نہی عن المنکر کا حق ادا کرنے والے بندوں کو دنیا کے رسوا کن عذاب سے بچا کر اپنے دامن رحمت میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کاش ایسا ہی کر دے۔ نمبر 5، کسی مسلمان فرد یا قوم میں بے عملی یا بد عملی کا اصل سبب یقین والے ایمان کی کمی یا فقدان ہوتا ہے، چنانچہ اس کا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساکی کے مصداق یہی ہے کہ اقبال کے اس قول کے مطابق یقین پیدا کر اے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ امت میں یقین والا ایمان از سر نو پیدا کیا جائے، اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ توبہ گویا از سر نو ایمان لانے کا کام ہے جس کا نتیجہ عمل کی اصلاح ہے۔ لہذا قوم کی اجتماعی توبہ کے لیے اصل اور بنیادی ضرورت یہ ہے کہ تجدید ایمان کی عمومی تحریک برپا کی جائے، اور الحمدللہ کے بر عظیم پاک و ہند میں ایک بڑے پیمانے اور عوامی سطح پر اگرچہ غیر علمی اور غیر فکری انداز میں تجدید ایمان کی ایک عظیم تحریک تبلیغی جماعت کے تحت چل بھی رہی ہے، تاہم ضرورت ہے کہ امت کے ذہین اور فہیم عناصر میں ایسے شعوری ایمان کی افزائش کا سامان کیا جائے جس کا گہرا اور محکم رشتہ ان کے فکر کے ساتھ قائم ہو، اس لیے کہ اس کے بغیر قوم کی اجتماعی صورتحال کا بدلنا ناممکن ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے احساس کے تحت علامہ اقبال نے اب سے لگ بھگ 60 برس قبل فکر اسلامی کی تشکیل جدید کے عنوان سے اپنے مشہور زمانہ خطبات ارشاد فرمائے تھے، اور اسی ضرورت کے احساس کے تحت اب سے لگ بھگ 30 برس قبل حضرت علامہ ہی کے ایک ادنا خوشہ نشین کی حیثیت سے راکم العروف نے رجوع الی القرآن کی تحریک شروع کی تھی، اس لیے کہ وہ بات جو مولانا ظفر علی خان مرحوم نے نہایت سادہ الفاظ میں کہی تھی، یعنی وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سیپاروں میں، وہ فی الواقع ایک نہایت عظیم حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے امت مسلمہ کے جملہ امراض کا اصل سبب قرآن سے دوری کو قرار دیا اور اس کا اصل علاج رجوع الی القرآن تجویز کیا۔ چنانچہ سادہ ترین الفاظ میں تو جواب شکوہ میں ارشاد فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور نہایت پرشکو الفاظ میں
ان فارسی اشعار میں بیان فرمایا کہ خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی، تم قرآن کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئے ہو اور زمانے اور حالات زمانہ اور گردش زمانہ سے شکوہ کرتے رہتے ہو کہ ہم ذلیل ہو گئے. اور اے چو شبنم بر زمیں افتندے در بغل داری کتاب زندہ، اور اے مسلمان جو شبنم کی طرح اوپر سے گر کر زمین پر پاؤں کے نیچے مسلے جا رہے ہو، دیکھو کہ تمہاری بغل میں ایک زندہ کتاب قرآن مجید میں ہے، اٹھو اور جاگو اور توبہ کرو اور دنیا پر چھا جاؤ. یعنی اے امت مسلمہ، اور در حقیقت تو خار اور زبوں حال صرف اس لیے ہوئی کہ قرآن حکیم سے اپنا تعلق توڑ بیٹھی، گردش دوران کے شکوے خامخواہ کر رہی ہے. اے وہ قوم جو شبنم کی طرح زمین پر پڑی ہوئی ہے، چنانچہ اغیار و اعداء تجھے پامال کر رہے ہیں، اب بھی اس کتاب زندہ کی جانب رجوع کر لے جو تیری بغل میں موجود ہے، جو تیرے تمام امراض و علل کا مداوع ہو جائے گا اور جملہ مسائل حل ہو جائیں گے. گویا جس طرح جبران خلیل جبران نے کہا تھا عقل سے روشنی حاصل کرو اور جذبے کے تحت حرکت کرو، اسی طرح ہماری اجتماعی توبہ کا نسخہ یہ ہے کہ قرآن سے ایمان حاصل کرو اور ایمان کے روغن سے جہد و عمل کی شمع روشن کرو. نمبر 6، ایمان حقیقی کے لازمی اور منطقی نتیجے کو قرآن اکثر و بیشتر تو صرف عمل صالح کی نہایت جامع اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے، لیکن کہیں اس کے مضمرات اور متضمنات کھول بھی دیتا ہے. جیسے سورۃ العصر میں عمل صالح کے 2 لوازم کو نمایاں طور پر بیان کر دیا، یعنی حق کی علمبرداری اور دعوت و اشاعت، اور باہم ایک دوسرے کو صبر و مصابرت کی تلقین و نصیحت. اور اس طرح گویا ضمنی طور پر ایک جماعتی زندگی کی اہمیت کو بھی اجاگر کر دیا. اسی طرح کہیں قرآن ایمان کے جملہ عملی تقاضوں کو صرف ایک جامع اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر فرما دیتا ہے، تو کہیں اس کی تفصیل 10 اصطلاحات کے ذریعے کرتا ہے. جیسے کہ سورۃ التوبہ کی آیت 112 میں تو وہ 9 اوصاف بیان ہوئے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، اور اس سے قبل آیت نمبر 111 میں اضافی اصطلاح قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے تلک عشرۃ کاملہ کے مصداق 10 اوصاف کی تکمیل فرما دی. اس معاملے میں بھی اس حقیقت کا اعتراف و اظہار ضروری ہے کہ بحمد اللہ سورہ توبہ کی آیت 112 میں بیان شدہ 9 اوصاف میں سے بھی پہلے 7 کا اہتمام تو بعض تصوف کے حلقوں کے علاوہ تبلیغی جماعت کے احباب بھی کر رہے ہیں. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری کے مصداق یہ سب حضرات آخری 2 اوصاف یعنی بدی سے روکنے اور حدود اللہ کے محافظ بن کر کھڑے ہو جانے کا بھی اہتمام کریں. اور پھر اگر نہی عن المنکر باللسان سے آگے بڑھ کر نہی عن المنکر بالید کی عوامی تحریک کا مرحلہ بھی آ جائے تو ضرورت دائی ہو تو نقد جاں ہتھیلی پر رکھ کر اور اللہ کے دین کی غیرت و حمیت اور حمایت و محافظت میں جانے قربان کر دینے ہی کو حاصل زندگی اور مقصد حیات سمجھ کر میدان میں آ جائیں، اور اس طرح اجتماعی توبہ کا وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں جو اس عذاب الہی کے سایوں کو دور فرما دے جو وطن عزیز کے افق پر گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے